السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 15 دسمبر 2021 مطابق 10 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری بروز چہارشنبہ، ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورۃ البروج کی جن آیات کی تلاوت کی گئی، آج کا درس انہی آیات میں سے آیت نمبر 12 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ کلام ربانی کا ترجمہ ہے، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا۔ بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے کہ بے شک وہی پہلی بار بھی عذاب دیتا ہے اور دوسری بار بھی وہی عذاب دے گا، اور وہ بہت بخشنے والا اور بڑی محبت فرمانے والا ہے، اور وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے، اور وہ بڑا بزرگ و برتر ہے اور عرش کا مالک ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ بول رہا ہے کہ ایسا کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اتنی اس کے اندر قوت، اتنا زور بیان اور ایسی تاثیر اللہ کے کلام کے علاوہ بندوں کے کلام میں نہیں ہو سکتی، اور اتنی بلند بات یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اب آج کی آیات میں جو اہم باتیں آئی ہیں وہ کچھ پوائنٹ وائز آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر یہ بات کہی کہ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیتوں کے اندر اپنا تعارف کرایا، اور تعارف بحیثیت سزا دینے والے کے بھی کرایا اور بحیثیت معاف کرنے والے اور محبت کرنے والے کے بھی کرایا۔ اور قرآن کا یہ اسلوب ہے، آپ دیکھیے اور آپ غور کریے اس بات پہ کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں سزا کا ذکر کریں گے قرآن میں، یا سخت عذاب کا ذکر کریں گے، یا پچھلی قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر کریں گے اور عبرتناک سزاؤں کا ذکر کریں گے، آپ دیکھیے وہیں اس کے بعد فوراً اپنی شان غفوری، شان رحیمی، شان کریمی کا ذکر کریں گے اور شان حلیمی کا ذکر کریں گے۔ کیوں کہ اگر ماں سزا دیتی ہے یا باپ اپنی اولاد کو اگر سزا دیتا ہے یا سختی کرتا ہے تو وہ وقتی ہوتی ہے، وہ دائمی نہیں ہوتی، وہ ہر وقت کی نہیں ہوتی، وقتی طور پر وہ سزا دیتا ہے، اور سزا بھی جب دیتا ہے جب حد سے بہت آگے بچے کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے، ورنہ چھوٹی موٹی بات اگر
بچہ کرتا رہتا ہے تو وہ سمجھاتا رہتا ہے، اوائڈ کرتا رہتا ہے، سمجھاتی رہتی ہے، اوائڈ کرتی رہتی ہے، لیکن جب کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے تو سزا دیتا ہے، لیکن وہ سزا بھی جزوی ہوتی ہے، وقتی طور پر ہوتی ہے، اور اس میں بھی محبت ہوتی ہے، اس سزا میں بھی محبت ہوتی ہے، اصلاح کا پہلو ہوتا ہے کہ اس سے یہ سدھر جائے، سنور جائے۔ تو رب ذوالجلال تو اپنے بندے سے 71 درجہ یا 99 درجہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی یہ سزاؤں کا ذکر جو وہ کرتے ہیں وہ بھی انسان کے لیے ایک عبرت، ایک نصیحت، ایک اصلاح کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی پھر یہ بات کہتے ہیں، شرط رکھتے ہیں اس میں کہ اگر تم نے توبہ کر لی تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ ثم لم یتوبوا، یہ بھی کہتے ہیں ایسے سخت ظالم، ایسے ظلم عظیم کرنے والے، شرک کرنے والے اور شرک پر لوگوں کو تکلیف دینے والے، شرک کی بنیاد پر مار کاٹ کرنے والے، شرک کی بنیاد پر قتل عام کرنے والے، شرک کی بنیاد پر خندقوں کے اندر آگ کے عذاب دینے والے، لیکن اس کے باوجود ایک پہلو رکھا، ثم لم یتوبوا، اگر توبہ نہیں کری تو ہم سزا دیں گے، کر لی تو سب معاف کر دیں گے۔ تو رب ذوالجلال کی شان منتقم بھی ہے، اور شان رحیم اور شان رحمان اور شان حلیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی صفت کے بعد سورۃ الفاتحہ کے اندر المنتقم الجبار کا لفظ نہیں کہا، بلکہ الرحمن الرحیم کہا۔ وہ رب العالمین تو ہیں، سارے جہانوں کو پال رہے ہیں، اور پالنے والے کے لیے یہ ضروری ہے، صحیح پرورش کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر مہربانی کا جذبہ ہو۔ اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے نرمی نہیں ہوگی اور محبت نہیں ہوگی، اور مزاج میں سختی ہوگی اور غصہ ہوگا اور انتقام کی بات ہوگی، تو اولاد چھوڑ کے بھاگ جائے گی اور ماں باپ کی سزا سے وہ بچ نہیں سکے گی۔ تو شان ربوبیت کا تقاضا تھا کہ سارے جہانوں پر جب کرم فرما رہے ہیں، سب کو پال رہے ہیں، ہاں چونٹی سے لے کر ہاتھی کو اور بھیل کو، وہ سب کو پال رہے ہیں، نباتات، ہاں صاحب، اور چرند اور پرند سب کو پال رہے ہیں۔ تو شان ربوبیت کا تقاضا یہ تھا کہ شان رحمانی اور شان رحیمی غالب رہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت کرے گی، ہمیشہ غالب رہے گی۔ تو ایسی شان والا، ایسے کرم والا پروردگار، جس کی شان رحیمی اور شان رحمانی ہمیشہ اس کے غصے پر غالب ہے، تو اس سے زیادہ رشتہ جوڑنا چاہیے، اور جو شان ربوبیت رکھتا ہے، سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، اس سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پاور زیادہ ہے، فائدے زیادہ ہیں، وہ وہاں پر ریلیشنز کو ادھر سے ادھر لا کر ملاتا ہے صاحب، اپنے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ معلوم ہو جائے کہ یہ صاحب منسٹر ہو گئے ہیں، جب تک وہ بیچارے غریب تھے تو کبھی کبھی سلام ہوتا تھا، لیکن جب 2 پیسے ان کے پاس آ گئے، مغرب اور مشرق ریٹرن ہو گئے، تو اب معلوم ہوا کہ جب دیکھ رہے ہیں سلام ہو رہا ہے، اور اب کوشش یہ ہے کہ ان سے اچھی دوستی ہو جائے۔ آدمی کی یہ فطرت ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی سے فائدہ اس کو زیادہ حاصل ہوگا تو وہ اس سے تعلق قائم کرتا ہے، یا یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اگر ہم نے اس کو راضی نہیں کیا اور اس سے مل کر نہیں رہے تو اس سے کبھی بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ پورے محلے کا سب سے خطرناک ہے، لہذا سلام دعا رکھو۔ 2 وجہ سے انسان سے تعلق قائم کرتا ہے آدمی، یا تو بہت ہی
وہ کرم والا اور شان والا اور سخی داتا ہے اور بہت طاقتوں والا ہے اور بہت پاور والا ہے اور بہت عطا اور کرم والا ہے، یا تو اس وجہ سے، یا یہ ہے کہ بہت سخت ہے اس وجہ سے، تو رب ذوالجلال کے اندر یہ دونوں شانیں ہیں، دونوں صفات ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ فنا ہونے والا جو 5 فٹ کا انسان ہے، جس کی عطائیں بھی محدود اور جس کی پکڑ بھی محدود، اس سے تعلق استوار کرنے میں آدمی بڑا سنجیدہ ہے، لیکن جو الحی القیوم داتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم داتا ہے، کہ جس کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کل من علیہا فان ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہے کہ ہر شے کو فنا ہے، لیکن آپ کے رب کی ذات جو ہے اس کو بقا ہے۔ تو ایسی شان والے پروردگار سے کیوں بندہ قریب نہیں ہو رہا؟ کیوں قریب نہیں ہے؟ کیوں اس سے دور ہے؟ یا ایھا الانسان ما، جس کا شکوہ اللہ کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جو ایسی شان کرم والے ہیں، پیدا کیا، بہترین ساخت عطا فرمائی اور بہترین ہر عضو کو انہوں نے بنایا اور خوبصورت چہرہ دیا، ساری مخلوقات میں سب سے حسین اور جمیل یہ ساخت کو، اس اسٹرکچر کو بنایا، اس رب ذوالجلال سے آدمی منہ موڑے ہوا ہے اور لا یغرنکم باللہ الغرور میں آ گیا کہ دیکھو یہ دھوکے باز جو بہت دھوکہ دینے والا ہے، یہ شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وہی مادے کا لفظ یہاں بھی استعمال کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان اپنے کریم پروردگار کی طرف سے کون سی چیز ہے جو تجھے دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے؟ اتنا کریم، اتنا کریم، اتنا حلیم، اتنا رحیم، اتنی شان رحمانی والا۔ میں پڑھ رہا تھا احادیث، تو اس کے اندر یہ حدیث آئی تو بہت رونا آیا ان کی شان کریمی پر، کہ ایک شخص بڑا عبادت گزار اور بڑی سخاوتیں وغیرہ وغیرہ، اس نے ایک شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ جو اس سے کم عبادت گزار تھا اور کبھی کبھی کرتا تھا اور کرتا ہی نہیں تھا، اس سے کہہ دیا تیری بخشش نہیں ہوگی، تو جہنم میں جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہو گئی، یہ بات ناگوار ہو گئی، یعنی اس نے اپنی عبادت اپنے زعم میں اس کو سامنے والے کو حقیر سمجھ کے یہ جملہ کہہ دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہا تھا اس کو بخش دیا اور اس کی پکڑ کری، اور اس کی پکڑ کری۔ تو ہمیں اپنی عبادتوں پر، اپنے سجدوں پر، اپنی سخاوتوں پر اترانا نہیں چاہیے، اور ہائی پروفائل میں باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور ریفرنس بھی نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو زیادہ پارسا مت سمجھو، زیادہ پارسا مت بتاؤ۔ هو اعلم بمن اتقى، کون کتنا تقوی والا ہے، کتنا پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ علم اس بات کا اس کو ہے، اس کو ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے آیت، کہ اگر اللہ لوگوں کے ظلم اور شرک کی وجہ سے پکڑ کرنے پہ آ جائیں تو ایک زمین پر چلنے والا باقی نہیں بچے گا، ایک بھی۔ کہاں ہیں؟ یہ تو ان کی شان کریمی ہے، اور شان ربوبیت کی وجہ سے شان رحمانی اور رحیمی جو ہے اس سے ہم معاف کیجئے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال جب آخری درجے میں ہر شان ان میں موجود ہے تو پھر ان سے رشتہ ہمیں جوڑنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، تو اسی سے رشتہ توڑو نہیں، اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے رشتہ جوڑو اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب جب وہ اپنے کسی سخت عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پچھلی قوموں کی
کہ اوپر جو عذابات ذکر کریں گے تو فوراً اپنی شان کریمی اور رحمت اور شان رحیمی کے بھی جلوے دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسی کہا ان بطش ربک لشدید، تو آگے دیکھیے کیا آیت آ رہی ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ہے نا؟ دو آیتوں کے بعد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ بھی کہہ دیا، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور پھر دو آیتوں کے بعد، دو تین آیتوں کے بعد پھر فرمایا لیکن دیکھو گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، اگر میں سخت پکڑ والا ہوں تو میں سخت کرم والا بھی ہوں، میں معاف کرنے والا بھی ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں۔ غافر کہا ایک جگہ، غافر الذنب وقابل التوب کہا، غافر کا لفظ استعمال کیا سورہ مومن کے اندر 24ویں پارے میں، لیکن یہاں غفور کہا۔ غافر اور غفور میں فرق ہے، غافر معاف کرنے والا، صرف معاف کرنے والا، غافر الذنب گناہ معاف کرنے والا، لیکن غفور اس میں مبالغہ ہے، بہت معاف کرنے والا، بہت بخشش فرمانے والا، بڑی بخشش فرمانے والا، الغفور الودود، سبحان اللہ، الودود ود سے بنا ہے، بہت محبت کرنے والا، بہت چاہنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے جتنے گناہ ہیں میں سب معاف کر دوں گا، سب معاف کر دوں گا۔ گناہ کیے ہیں 30 سال 20 سال، پلٹ کے نہیں دیکھا، اللہ کے گھر کو پلٹ کے نہیں دیکھا، لیکن توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی اور پھر زندگی پلٹ گئی تو پھر سب معاف کر دیے، سب معاف کر دیے۔ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے سردار ہیں صاحب، ڈاکوؤں کے سردار، حضرت ابو ذر غفاری جو ڈاکہ پڑتا تھا اور جو اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں ان میں سر فہرست تھے، اور ایسے ظالم تھے کہ جب کبھی کہیں شبخون مارتے اور کبھی کسی سے اگر لڑائی ہو جاتی تو بچے جو ہوتے ان کو پھینکتے اوپر اور نیزے کو رکھتے اور بچہ اس نیزے پہ آ جاتا۔ لیکن جب ایمان کے آغوش میں آ گئے، اس کریم کے آغوش میں آ گئے، اس کریم کے دین میں اور غفور اور ودود کے دین میں آ گئے تو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر بہت دین کی معرفت لیے ہوئے ہیں، یہ کہا ان کے بارے میں۔ اور فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن جب سچی توبہ انہوں نے کری تو پھر اب شان غفوری اور ودودی کا جلوہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بس تیار ہیں۔ رات کا وقت ہے، آخر شب ہے، کان میں آواز پڑتی ہے غفور اور ودود کے کلام کی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں، ان کے دل ڈر جائیں، سہم جائیں۔ وقت آ گیا تھا، عربی جانتے تھے، عربی داں تھے، صاحب زبان تھے، بس کہ لگے اللہ وقت آ گیا، اللہ وقت آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ سے بھی معافی مانگی اور بندوں کے جو جو حقوق لیے تھے، جتنا دے سکتے تھے سب واپس کرے اور ان سے معافیاں مانگی، اور جن کے حقوق نہیں دے سکتے تھے، تھا نہیں ان کے پاس، اور ان کے حق تلف کیے ہیں انہوں نے، ان کی چیزیں لی ہیں، ان کے پاس جا جا کے گڑ گڑا کے معافی مانگی ہے انہوں نے، اور کہا ہے مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اللہ نے اگر مجھے دیا تو میں پلٹا دوں گا، ابھی معاف کر دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد سچی توبہ کے بعد اب جو زندگی شروع ہوئی ہے تو کل تک سردار تھے ظالموں کے، سید الظالمین تھے، سید الظلمہ تھے، اب سید الاولیاء بن گئے۔
حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان، یعنی ان کے جو بزرگان دین کا جو سلسلہ ہے ان کا، اس کے اندر سر فہرست ان کا نام ہے۔ تو اللہ ان بطش ربک لشدید کے ساتھ ساتھ وہو الغفور الودود بھی ہے، الرحمن الرحیم بھی ہے۔ تو بہرحال ہمیں دونوں چیزیں آنی چاہیے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اور مومنین کی شان کیا بتائی اللہ نے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے جو بندے ہیں، جو محبوب بندے ہیں، وہ اپنے پہلوؤں کو خوابگاہوں سے دور رکھتے ہیں، یعنی آخر شب، اور وہ پکارتے ہیں اس کو دو صفات کے ساتھ، خوفا و طمعا، ڈرتے ہوئے۔ کائے سے ڈرتے ہوئے؟ اپنے گناہوں پہ نظر رکھتے ہیں، اپنی خطاؤں پہ نظر رکھتے ہیں تو خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب ان کی شان کرم پہ نظر رکھتے ہیں تو امید پیدا ہوتی ہے۔ تو دعا جب بھی کرو اپنی خطاؤں پہ نظر رکھ کر اور ان کی عطاؤں پر نظر رکھ کے دعا کرو۔ جو بھی نیکی کرو اپنی خطاؤں پہ نظر، ان کی عطاؤں پہ نظر، تو بیلنس رہے گا، توازن برقرار رہے گا۔ تو خوفا و طمعا ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ان بطش ربک لشدید اور وہو الغفور الودود ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم روٹھو مت، تم رب سے منہ مت موڑو، بلکہ رب کی طرف لپکو۔ وہ بڑا شان کرم والا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اور اگر گناہ کر رہے ہو تو ڈرو، ہوش میں آ جاؤ کہ اگر اس کی پکڑ آئی تو ایسی سخت پکڑ ہے کہ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو سارے دارا و سکندر اس کے سامنے ہیج ثابت ہوتے ہیں۔ ذرا سی ہواؤں کا جھونکا تیز کر دے، ہوا کا جھونکا تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ امریکہ کے اندر آگ، ہوا، معلوم ہوا کہ ہزاروں کا خاتمہ کر دیا، ہزاروں کا خاتمہ، اور بڑی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ اب کیا اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، سب استعمال، لیکن 7 دن ہو گئے، وہ آگ ہے کہ بجھتی نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہوائیں تمہارے کنٹرول میں تھوڑی ہیں، تم ہواؤں کو نہیں روک سکتے۔ ہاں ٹیکنالوجی بنا لو گے، یہ کر لو گے، وہ کر لو گے، لیکن ہوائیں تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تم ان کو نہیں روک سکتے۔ ہواؤں کی شدت اور اس جھونکے کی شدت جو ہے، اس طوفان کی شدت، اس کو کم نہیں کر سکتے، آدھی ڈگری بھی کم نہیں کر سکتے، آدھی ڈگری بھی۔ زلزلہ، ابھی تک زلزلے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی دنیا، ابھی تک۔ جاپان والوں نے بنا کر کہا اب ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اب ہم نے ایسا آلہ ایجاد کر لیا ہے کہ یہ ہمیں اتنے گھنٹے پہلے بتا دے گا اور ہم سب اپنا انتظام کر لیں گے۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا اور یہ کہا ہم نمٹ لیں گے، اب ہم نمٹ لیں گے اور ہم زلزلے کے خطرے کو ٹال سکتے ہیں۔ اوہ، کبھی ہائی پروفائل میں باتیں نہیں کرنا، ادھر یہ ہوا ادھر معلوم ہوا کہ چند گھنٹے نہیں ہوئے تھے خطرناک زلزلہ آ گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ اس لیے اگر گناہ کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ رب ذوالجلال کی نگاہ میں ہو، گناہ مت کرو، کبھی بھی پکڑ آ سکتی ہے، اور جب آئے گی تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ جب ان کی پکڑ آتی ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کرونا کے اندر، ہاں یہ جو وائرس آیا تھا، اس میں دیکھا، اس سے پہلے چند سال پہلے پلیگ آیا تھا گجرات کے اندر، وہاں پر ایسی خبریں آتی تھیں، یہاں بھی خبریں آئیں، سگی بہن سگے بھائی کے میت ہے، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئی، دیکھنے نہیں آئی، آخری دیدار کرنے، اور دونوں کی بڑی محبتیں تھیں، یہ ان کے بغیر نہیں کھاتے تھے، وہ ان کے بغیر نہیں کھاتے تھے، اور زیادہ دور گھر نہیں ہے، ایک ہی سٹی میں رہ رہے ہیں۔ چلو بھائی دبئی میں ہیں، وہاں ہیں،
تو نہیں ابھی بھیا کو وہ مت کرنا جب تک ہم نہ آ جائیں، ہے نا، عام طور پر ہوتا ہے نا، ابا کو ابھی دفن نہیں کرنا جب تک کہ ہم نہیں آ جائیں، بھائی صاحب کو دفن نہیں کرنا جب تک کہ ہم نہ آ جائیں۔ اب انتظار ہوتا ہے، ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں سامنے جنازہ ہے، گھر کے اندر بھی ہیں، ایسے بھی ہیں واقعات، گھر میں ہیں، کوارنٹائن ہیں، ایک ہی گھر کے اندر، لیکن باپ کو ہاتھ نہیں لگایا، بیٹے کو ہاتھ نہیں لگایا، فون کرتے ہیں ایسا ایسا ہے، دوسرے آئے اور انہوں نے وہ سب پہن کے وہ سب کر کے پھر وہ انہوں نے کریا کرم کیا۔ جب ان کی پکڑ آئے گی تو ایسی ہوتی ہے پکڑ، ساری سائنس اور ٹیکنالوجی رکھتے ہوئے لاشوں کے انبار لگا دیے، گنگا اور جمنا جو بڑی پوتر تھی اپوتر کر کے رکھ دیا، جلانے کی لکڑیاں نہیں ہیں، فیول ختم ہو گیا۔ جب پکڑ آتی ہے تو ایسی آتی ہے، ہوش میں آؤ او اقتدار والوں، او دو پیسے والوں، او سورس اور فورس والوں، ہوش میں آؤ، اس رب سے ڈرو جس رب کی دھرتی پہ تم ہو اور جس کے آکاش کے نیچے ہو، اس سے ڈرو، اور اللہ کے معصوم بندوں کو مت ستاؤ، اپنے پاور کا مس یوز مت کرو۔ یاد رکھو اگر ان کی پکڑ آ گئی تو تمہاری لاشوں کو ٹھکانے لگانے والے بھی نہیں ملیں گے، لاشوں کو ٹھکانے والے نہیں ملیں گے، سڑیں گی لاشیں اور بہیں گی لاشیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں اپنی شان کریمی اور شان غفوری اور عفو میں رکھے، اور جو کچھ خطائیں ہوئی ہیں محض اپنے لطف و کرم سے مالک ان کو معاف کرے، اور مرتے دم تک اپنا بنا کر رکھے، مرتے دم تک اپنا غلام اور اپنا وفادار بنا کے رکھے، اور جو خطائیں ہو جائیں مالک اپنے کرم سے اپنے شان رحیمی سے ان سب کو دھو دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمد للہ۔